سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص سفر پر نکلا۔ راستے میں اس نے کسی جگہ پر ایک خوبصورت قبہ بنا ہوا دیکھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی تعمیر پر بہت خرچہ کیا گیا، اور اس قبے پر لکھا ہوا تھا جو شخص اس قبے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنا چاہے وہ اس گاؤں میں جا کر معلوم کرے۔ اس آدمی کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا، گاؤں میں جا کر اس قبے کی تعمیر کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اس گاؤں میں گیا، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ جس سے بھی پوچھتا وہ کہتے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم۔ بالآخر پتہ کرتے کرتے اسے ایک ایسے شخص کا علم ہوا جس کی عمر 200 برس تھی۔ وہ آدمی اس کے پاس گیا اور اس سے اس قبے کے متعلق سوال کیا۔ اس ضعیف العمر شخص نے بتایا، میں اپنے والد سے سنا کرتا تھا، اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا، اس کے پاس ایک کتا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور کسی وقت بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ زمیندار کہیں سیر کرنے کے لیے گیا اور اپنے کتے کو گھر پر ہی باندھ گیا تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے، اور چلتے وقت اپنے باورچی کو بلا کر ہدایت کی کہ میرے لیے دودھ کا کھانا تیار کر کے رکھے، کیونکہ زمیندار کو وہ کھانا بہت پسند تھا اور بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ زمیندار کے گھر میں ایک گونگی لڑکی بھی تھی۔ جب زمیندار باہر گیا تو لونڈی اس بندھے ہوئے کتے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار کے باورچی نے اس کے لیے دودھ کا کھانا تیار کیا اور اس کو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر اس گونگی لڑکی اور کتے کے قریب لا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ زمیندار واپس آئے تو اس کو آسانی سے کھانا مل جائے۔ جب باورچی کھانا رکھ کر چلا گیا تو یہ کالا ناگ اس جگہ پر آیا اور اس اونچی جگہ پر چڑھ کر اس پیالے میں سے دودھ پی کر چلتا بنا۔ کچھ دیر کے بعد جب زمیندار واپس آیا، اس نے اپنا پسندیدہ کھانا تیار پیالے میں دیکھا تو پیالہ اٹھا لیا، اور جیسے ہی اس کو کھانے کا ارادہ کیا تو گونگی لڑکی نے بڑے زور سے تالی بجانا اور ساتھ ساتھ زمیندار کو ہاتھ کے اشارے سے بھی کہا کہ وہ اس کھانے کو نہ کھائے، مگر زمیندار گونگی کی بات کو نہ سمجھ سکا اور ایک نظر گونگی کو دیکھ کر پھر پیالے کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اس نے کھانے کے لیے ہاتھ ہی ڈالا تھا کہ اتنی میں کتا بہت زور سے بھونکا اور مسلسل بھونکتا رہا تاکہ جوش میں آ کر اس نے اپنی زنجیر بھی توڑنے کی کوشش کی۔ زمیندار کو ان دونوں کی حرکتوں پر بڑا تعجب ہوا اور سوچنے لگا آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور پیالے کو رکھ کر کتے کے پاس گیا اور اس کو کھول دیا۔ کتے نے زنجیر سے آزادی پاتے ہی اس پیالے کی طرف چھلانگ لگائی، جھپٹا اور مار کر اس پیالوں کو نیچے گرا دیا۔ زمیندار یہ سمجھا کہ یہ کتا اس کھانے کی وجہ سے بے تاب تھا، چنانچہ اپنا پسندیدہ کھانا گرانے پر غصے میں آ کر اس نے کتے کو کوئی چیز اٹھا کر مار دی، لیکن کتے نے اب بھی پیالے میں کچھ دودھ بچا ہوا دیکھا تھا تو اس نے فوراً اپنے منہ پیالے میں ڈال دیا اور بچا ہوا دودھ بھی پی گیا۔ دودھ کا کتے کے حلق کے نیچے اترنا ہی تھا کہ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ اب زمیندار کو اور بھی حیرانی ہوئی اور اس نے گونگی لڑکی سے پوچھا آخر اس دودھ میں کیا بات تھی کہ کتا پیتے ہی مر گیا۔ اس وقت گونگی نے اشاروں سے زمیندار کو سمجھایا کہ اس دودھ میں سے ایک کالا ناگ کچھ دودھ پی کر گیا تھا جس کی زہر کی وجہ سے کتا مر چکا ہے، اور وہ خود اور کتا اسی وجہ سے تم کو پینے سے روک رہے تھے۔ جب زمیندار کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کی کہ اس نے کھانا کھلا ہوا کیوں رکھ کر گیا۔ اس کے بعد زمیندار نے اس کتے کو دفنا کر اس کے اوپر یہ قبہ تعمیر کرا دیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کتے کے اندر کتنی وفاداری ہوتی ہے، اس نے اپنی جان دے کر اپنے مالک کی جان بچائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مالک کو پہچانیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جان تو بچائی لیکن ہمیں جان بھی عطا فرمائی، تو اس مالک کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے۔